السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے شجاعت، میرے چینل نوڈل ایٹ پراپرم میں بہت بہت خوش آمدید۔ آج بات کریں گے پازیٹیوٹی، پازیٹیو تھنکنگ، یا اس سے کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں، کون سی بلا ہے، اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی زندگی میں، آپ لوگوں کی معاشرتی زندگی میں، آپ لوگوں کی نجی زندگی میں، یا پھر جو ہے آپ کس طرح اپنی اس پازیٹیوٹی سے آپ اپنے آپ کو آگے اسکلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے کامیاب کر سکتے ہیں۔ پازیٹیوٹی ہوتی کیا ہے؟ پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہی پیسو اور ایکٹیو پیسو آپٹمسٹک تھنکنگ آپ نے سنی ہوگی کہ اگر ایک گلاس خالی ہے اور ایک گلاس بھرا ہوا ہے، یہ آپ کو اگر نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو بتا دوں۔ ایک گلاس اگر رکھا ہوا ہے اور وہ ہاف فلڈ ہے، تو ایک پازیٹیو تھنکر یا پھر آپٹمسٹک تھنکر، میں اس کو آپٹمسٹک کہوں گا، وہ یہ سوچے گا کہ یار اس کے اندر پانی ہے۔ دا وہ یہ کہے گا کہ یار گلاس بھرا ہوا ہے پر آدھا ہے۔ مگر اگر پیسو تھنکر ہوگا یا پھر نیگیٹو تھنکر ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ یار گلاس آدھا خالی ہے۔ تو ایک گلاس آدھا بھرا ہوا کہنا اور گلاس آدھا خالی کہنا، یہ آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، تھاٹ پروسیس کو بتاتا ہے کہ آپ کس وے میں سوچ رہے ہیں، اور کیا آپ کی سوچ ہے کہ آپ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کمپرومائز کر جاتے ہیں ان کے اوپر، چھوٹی چیزوں پر، یا پھر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ چھوٹی چیز کو بھی ایک ایشو بنا کر اپنی لائف کے لیے آگے مسئلے کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے زندگی میں، ہر چیز، ہر سوچ لنکڈ ہوتی ہے ایک سے دوسرے تک۔ تو یہ آپ کی بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار آپ کو کچھ نہیں آتا، تو پھر بھی آپ کی زندگی میں بہت کچھ تکلیفیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اگر آپ پڑھائی میں بھی اپنے آپ کو یہی سوچتے ہیں کہ یار مجھے تو کچھ نہیں آتا، تو وہ انسان جو ہے میرے خیال ہے اس طریقے سے پیپر نہیں دے پاتا ہے، اور وہ بچہ جو کہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اتنا تو آتا ہے اور میں اتنا تو میں بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، تو وہ شاید اس کانفیڈنس کی بیسس پہ اپنا باقی پیپر بھی بہت اچھا کر جاتا ہے۔ یہ ایک نارمل میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنی زندگی میں بھی آبزرو کریں گے۔ پھر وہ جب جاب پر آتا ہے، تو جب اس کو جاب سیلری ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو سیلری بہت کم ہے، مطلب میرے دوستوں کی سیلری یا پھر میرے پیئرز یا پھر اس شخص کی سیلری سے میری سیلری آدھی ہے۔ یا پھر ایک جو پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس لیول کی سیلری سے اب اتنا نیچے اتنا اوپر آ چکا ہوں، اب مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو یہ ایک واضح ڈفرینس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک موٹیویشن دلاتا ہے جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں کہ یار آپ اچھے سے اچھے کی جدوجہد کرتے ہیں، جو ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ جو ہے اپریشیٹ نہ کریں اور آپ سوچیں کہ یار میرے پاس کم ہے، تو یہ آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے اور آپ سینس آف انسیکیورٹی میں چلے جاتے ہیں۔ سینس آف انسیکیورٹی میں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یار آپ جو ہے اپنے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، آپ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جو آپ کی قابلیت ہوتی ہے وہ آپ یوز نہیں کر پاتے ان ساری چیزوں میں، اور پھر آپ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بیسک سا، میں آپ کو لائف ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ جب بھی آپ کہیں جاب کرتے ہیں، میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں، جس امپلائر کے پاس جاب کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے آبزرو کیا ہوگا، آپ کے ساتھ بہت طریقے کے امپلائی ہوتے ہیں۔ کچھ طریقے کے امپلائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، باس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہے، مجھے اتنا بونس ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، مجھے اتنی سیلری ریز ملنی چاہیے تھی نہیں ملی۔ یہ سارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان امپلائیز کے ساتھ، یہ وہ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر یہ شیئرنگ جو ہے نا، یہ شیئرنگ ملٹی پلائی ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور وہ شاید میرے خیال ہے یہ نہ بھی سوچ رہے ہوں تو وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو ہے ہو رہا ہے کچھ آرگنائزیشن میں جو کہ انجسٹ ہے، جو کہ جس کو ٹھیک ہونا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پوری آرگنائزیشن آہستہ آہستہ وہ ایک سیپٹک اس کے اندر پھیل جاتا ہے، یہ وائرس اس کے اندر پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ ڈی موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ۔ امپلائر کو اس بارے میں
کانشیس ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے امپلائیز کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ان کے جو جتنے بھی امپلائیز ہیں جو کہ ناخوش ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھیں، اور یہی ہوتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کیا، آپ نہیں جانتے ہوں گے بٹ ہر امپلائر کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا امپلائی جو ہے ٹاکسک ہو چکا ہے، کون سا امپلائی جو ہے اس کو آپ کچھ کوئی ریوارڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ ٹاکسک ہو چکا ہے۔ حالانکہ میں یہ بھی ایکسیپٹ کروں گا کہ وہ ٹاکسیکٹی کی وجہ بھی وہی امپلائر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں اس امپلائی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی ہوتی ہے، کئی جگہ پر نہیں کی ہوتی مگر بعض وقت کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹاکسک ہو چکا تھا۔ وہ ٹاکسک جو ہے وہ پورے آرگنائزیشن میں پھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ آگے جا کے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس آرگنائزیشن کے لیے بھی ایک پازیٹیو کلچر انٹروڈیوس کروانے کے لیے۔ پازیٹیو کلچر کیا ہوگا، کس سے کیا ہوتا ہے، یہ کسی اور ویڈیو میں ہم ضرور دیکھیں گے، مگر پازیٹیو کلچر جو ہے آپ کی آرگنائزیشن کو بوسٹ کر سکتا ہے، اس کے مورائل کو، اس کی پروڈکٹیوٹی کو۔ فور سپوز میں یہ بتاؤں، اگر کہ میں جب نیو میری امپلائمنٹ تھی تو ہم اتنے پازیٹیولی چارج تھے، جو ہماری ٹیم تھی وہ ایک ٹیم دوسرے سے کمپیٹ کرتی تھی، یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے، وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی تھی، اور ہم آپس میں جو تھے ٹیم ورک کرتے تھے کہ یار میں یہ کام کروں گا پھر تم یہ کرو گے پھر تیسرا ہمیں مینیجر کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم یہ ساری چیزیں خود ہی کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ہم یہ خود پازیٹیو اتنا چارج ہوتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کوئی ہمیں بتائے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی اچھی بہتر ہو گئی تھی کہ پرانی ٹیم سے ہم بہت جلدی اور بہتر کام کر کے ہم اپنے مینیجرز، ہیڈز اور سپروائزرز کے ہینڈ اوور کر دیتے تھے، اور پھر ہم اتنے پازیٹیو چارج ہوتے تھے کہ ہم جو ہے آپس میں گپے بھی لگاتے تھے، تفریح بھی کرتے تھے۔ تو یہ اگر پازیٹیوٹی اگر آپ اپنی آرگنائزیشن میں لے آئیں تو آپ کی آرگنائزیشن فری میں فلرش کرتی ہے۔ فری کا مطلب یہ کہ آپ کو ایکسٹرا پیسے نہیں دینے پڑتے، یہ صرف ایک کلچرل چینج ہوتا ہے جو تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے اپنی آرگنائزیشن میں۔ ٹیم کلچر یہ کس طرح آتا ہے، انصاف سے آتا ہے۔ اگر آپ انصاف کریں گے، اچھے ٹیمز ممبرز چوز کریں گے، کیونکہ ٹیم میں ایک بھی اگر ٹاکسک آ گیا تو آپ کی پوری ٹیم خراب ہو سکتی ہے۔ تو پازیٹیو سوچنا ہمیشہ بہت ضروری ہوتا ہے لائف کے کسی بھی اسٹیج میں۔ جب آپ، میں نے بتایا، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، اپنی تعلیم کے دور میں ہوتے ہیں، پھر آپ ورک کرتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف میں بھی آپ کو بے تحاشا چیلنجز ہوتے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مرد کی لائف میں بے تحاشا چیلنج ہوتے ہیں۔ ہمیشہ پازیٹیوٹی اس کو کہیں نہ کہیں پہنچا سکتی ہے، ورنہ بہت سارے آپ نے مرد دیکھا ہوگا، عورتیں دیکھی ہوں گی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کے اس دور میں جس کے اندر معاشی طور پہ پاکستان بہت مشکلوں کا شکار ہے، اور ہر کوئی بندہ مشکلوں کا شکار ہے، اس میں پازیٹیوٹی ضروری ہے۔ میں آپ کو بس ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں پازیٹیوٹی کیا ہے۔ میں بھی خود اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ بہتر ہمارے حالات تھے اور تھوڑے سے جو ہے خراب ہو چکے ہیں۔ ہم پہلے بہتر چیزیں لیتے تھے، بہتر برانڈز لیتے تھے، ہم تھوڑی ہلکی چیزیں لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اکنامیکل حالات ویسے نہیں ہیں ملک کے بھی اور پھر انسانوں کے بھی۔ ہمیں پازیٹیو یہ رہنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے، ایک اس شخص کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہے اور اس سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کو گزر بسر کرنے کے لیے فور سپور اگر آپ سوچیں، آپ ایک اس دور میں جب انسان پیدا کیا گیا، پھر اس دور میں جب وہ تخلیق کے مراحل میں تھا تو وہ درختوں میں ہوتا تھا، وہ پہاڑوں میں ہوتا تھا، ان درختوں اور پہاڑوں میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، وہ مشکل سے اپنا جو ایک گزر بسر کرتا تھا، اپنا کھانا درختوں سے ڈھونڈتا تھا، زمینوں سے ڈھونڈتا تھا اور اس کو بناتا تھا اور کھاتا تھا۔ یہی انسان کی بیسک نیڈ ہے، یہی، اس سے زیادہ انسان کی نیڈ نہیں ہے کہ اس کو ایک شیلٹر ہو، کہیں وہ شیلٹر لے اور اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو، یہی بیسک نیڈ ہے۔ اگر آپ یہ مل رہی ہیں آپ کو چیزیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ باقی چیزیں جس طرح انسان نے تخلیق کی اور اپنے آپ کو بہتر کیا، اسی طرح یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جب لائف کا، کہ کبھی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہر لائف کے جو ہے اپنی اس اسٹیج کو آپ انجوائے کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ
ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سختیوں سے بچائے رکھا جو کہ شاید آپ سے پہلے لوگوں نے برداشت کی ہیں، جو کہ آپ سے بہت سارے اس وقت بھی لوگ برداشت کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو برداشت کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ پہ اکتفا کریں۔ اور میرے خیال میں نے جو آپ کو بتایا کہ بیسکس تھنگس کیا ہیں انسان کے لیے، اگر آپ کو مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، وہ شکر ہی آپ کو اتنا پازیٹیو کر دے گا، وہ پازیٹیوٹی آپ کی جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ انرجی کو آپ کی روشن کر دے گی، اس روشنی سے آپ انشاءاللہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں گے۔ میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں، یہ پازیٹیوٹی ایک طریقے کا چارج ہوتا ہے، جس طرح بیٹری کو آپ چارج کرتے ہیں، وہ چارج بیٹری جو ہے آپ کی مشین کو چلاتی ہے کسی بھی، اسی طرح یہ پازیٹیوٹی آپ کے لیے چارج ہوتی ہے۔ اپنی اس پازیٹیوٹی کو چارج کریں تاکہ آپ کی یہ انسانی مشین جو ہے چل سکے، اور اس چلنے کی وجہ سے آپ میریکلز کر سکتے ہیں، آپ جو ہے پہاڑ سر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہو یا پھر آپ کو گمان ہو کہ میں شاید یہ پہاڑ سر نہیں کر سکوں گا، تو واقعی آپ نہیں کر سکیں گے، مگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے، اور آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا میں ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔